بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ سوال ہے امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ بتائیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا عرصہ گزرا؟ 600 سال کا زمانہ گزرا۔ سوال ہے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے 1 گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندھا تھا؟ اسم اعظم۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال ہے سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا مطلب گائے ہیں۔ فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ عزیز۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ دس رکعتیں۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ سوال ہے ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شام سے۔ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔
ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا۔ پاکستان۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ عبداللہ بن جہش۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم کو۔ سوال ہے مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرر فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔
سوال ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ جواب ہے سورہ ال عمران میں۔ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلا ہے، کیونکہ بیت الخلا میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلا سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلا کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین۔ حدیث شریف کے مطابق وہ کون سا عضو ہے جس سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے؟ جسم کا وہ عضو زبان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال ہے سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ کس جگہ پر آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے؟ ناروے میں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے۔ سوال ہے کس صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔